Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے مقدس ترین جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انسانوں میں دو جماعتیں سب سے مقدس ترین جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت انبیاء اور رسول کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتیں سب سے مقدس جماعتیں ہیں، اور ان کی تقدیس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکٹڈ جماعتیں ہیں، اللہ کی منتخب جماعتیں ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست چنا ہے۔ حضرات انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیغمبر آخر الزمان اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں چونکہ براہ راست باری تعالیٰ کا انتخاب ہیں اور اس کی چنی ہوئی جماعتیں ہیں، اس لیے ان کی تقدیس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے براہ راست چنا ہے، براہ راست ان کو منتخب کیا ہے۔ یہ دونوں کی دونوں سلیکٹڈ جماعتیں ہیں، اور ان کا سلیکٹر بذات خود باری تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بذات خود چنا ہے۔ پہلی جماعت انبیاء اور رسول کی ہے، ان کی تقدیس کے بارے میں تو ذرا برابر بھی شبہ کرنا ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء اور رسول کے متعلق ایک متفقہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول ہیں وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے کبھی کسی وقت بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ وہ ہر وقت اللہ کی براہ راست پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں، براہ راست حفاظت میں ہوتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دفاعی نظام ہے جو ہر وقت ایکٹیویٹ رہتا ہے، ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور وہ براہ راست اس کی پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں، براہ راست اس کی حفاظت کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نبی اور رسول سے کبھی اور کسی وقت بھی اللہ کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی نافرمانی نہیں ہوتی، اور وہ نافرمانیوں سے بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں، وہ بالکل مطہر ہستیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے تمام نبیوں اور رسولوں کے متعلق اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور کسی بھی نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا یا ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ کسی بھی نبی یا رسول سے کسی وقت بھی اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ تو دور کی بات ہے، کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں یہ سوچنا اور یہ خیال لانا بھی ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور خطرے کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے، اور انسان کو یہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے اور انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے۔ تو انبیاء اور رسول یہ تو معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست انتخاب ہیں، اور اگر ان کے بارے میں اگر خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کسی نبی اور رسول سے کسی وقت کوئی غلطی ہوئی ہے، یا خدا نخواستہ ان سے کسی خطا کا ارتکاب ہوا ہے، یا ان سے کسی معصیت کا صدور ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے اس انتخاب کے اندر الیاذ باللہ اللہ کو ٹھکر لگی ہے۔ چونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ جس قوم کے پاس بھیجے جاتے ہیں وہ اس قوم کے لیے ایک آئیڈیل اور رول ماڈل ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہر طرح کی
بیماریوں سے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہر طرح کے سقم سے، اور ہر طرح کی اخلاقی کمزوریوں سے، اور ہر طرح کی اخلاقی برائیوں سے، اور ہر طرح کے گناہ سے، اور ہر طرح کی معصیت سے بالکل مبرہ اور منزہ ہوتا ہے، بالکل پاک ہوتا ہے، چونکہ وہ پوری امت کے لیے اور اپنی پوری قوم کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، اور پوری کی پوری قوم کو اور امت کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ تم نے ان کو فالو کرنا ہے، تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو نبی اور اس کی پوری زندگی، رسول اور اس کی پوری زندگی اپنی قوم کے لیے اور اپنی امت کے لیے ایک کامل اور اکمل نمونہ ہوتی ہے۔ تو اس نمونے کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ کوئی داغ آ جائے، خدا نخواستہ وہ نمونہ ہی داغدار ہو، تو وہ ناقص نمونہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ناقص نمونے نہیں بھیجے بلکہ کامل اور اکمل قسم کے نمونے بھیجے ہیں۔ اس لیے نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہر قسم کے داغ سے بالکل پاک، مبرہ اور منزہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی جب اپنی دعوت پیش فرماتے ہیں تو دعوت دینے سے پہلے اپنے کیریئر کو پیش کرتے ہیں، اپنے کریکٹر کو پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی دعوت کو پیش فرمایا تھا اپنی قوم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش فرمانے سے پہلے اپنا کردار پیش فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال، اور اس میں جوانی کا وہ حصہ کہ جس میں انسان کے پھسلنے کا اور انسان سے غلطیوں کا بڑا امکان موجود ہوتا ہے، چونکہ انسان کے اندر نافرمانی کی جتنی بھی قوتیں ہوتی ہیں وہ پورے طریقے سے عروج اور جوبن پہ ہوتی ہیں، تو اس وقت انسان سے غلطی کا، گناہ کا زیادہ ارتکاب ہو سکتا ہے۔ تو نبیوں کو نبوت چونکہ 40 سال کے عرصے میں ملتی ہے، اور یہ خطرناک جو پیریڈ ہوتا ہے یہ گزار کے اس کے بعد ان کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج سجایا جاتا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر آپ نے یہی سب سے پہلے پوچھا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس زندگی کے اس حصے کے اندر جس میں جوانی کا بڑا خطرناک اور بڑا حساس ترین پیریڈ بھی داخل ہے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے اس درمیان مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب سے پہلے اپنے کریکٹر کے متعلق، اپنے کیریئر کے متعلق ان لوگوں سے آپ نے گواہی مانگی۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں جتنے بھی قبائل قریش تھے ان سب نے بیک زبان یہ کہا کہ جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بارہا دفعہ آزمایا اور ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک غنیم ہے، ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کو ہے، تو تم میری بات پہ یقین رکھو گے یا اوپر چڑھ کے مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو ان لوگوں نے بیک زبان یہ کہا کہ آج تک ہم نے جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، کوئی خلاف واقعہ بات نہیں سنی، تو ہم کیسے یہ باور کر سکتے ہیں کہ اس زبان سے اتنی بڑی غلط بات نکل سکتی ہے، خلاف واقعہ بات ہو سکتی ہے؟ ہم چڑھ کے دیکھیں، ہمیں نظر نہ آئے تو ہم اس کو اپنی آنکھ کا دھوکہ سمجھیں گے، لیکن آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جو لفظ ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک اعتراف تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے کریکٹر کی صداقت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی جو ان کے درمیان آپ نے گزاری تھی اس کے پاکیزہ ہونے کا، اس کے صاف اور ستھرا ہونے کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اپنی دعوت پیش کرنے سے پہلے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور ان کا کردار ایک بالکل اجلے کپڑے کی طرح ہوتا ہے، ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے جس کے اوپر کسی کو ذرا برابر بھی انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی دعوت سے پہلے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں، اور ان کا کردار صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی ہر قسم کے گناہ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، بالکل مطہر ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ کسی نبی سے کسی وقت بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی، وہ تمام معصیتوں سے بالکل معصوم ہیں اور بالکل پاک ہیں۔ تو یہ جماعت جو سب سے پہلی جماعت ہے، مقدس ترین جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک تو یہ معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی معصیت سے بالکل پاک رکھا، بالکل منزہ رکھا اور بالکل مطہر رکھا۔ اس لیے ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے خدا نخواستہ کوئی معصیت ہوئی ہے، یہ ان کے اوپر ایک قسم کا اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلیکشن کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اللہ نے جس فرد کو اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے چنا اور چن کے اس کو رول ماڈل بنا کے قوم کے پاس بھیجا، امت کے لیے اس کو ایک آئیڈیل شخص بنا کے بھیجا، وہ بذات خود اپنے کریکٹر کے اعتبار سے اتنا لوز ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے کریکٹر کے اوپر
اعتراضات ہو رہے ہیں وہ بذات خود لوز کریکٹر ہے، تو وہ دوسروں کے کریکٹر کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام بہترین کریکٹر کے مالک ہوتے ہیں، بہترین کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حضرات انبیاء کے متعلق یہ سوچے گا کہ ان سے معصیت ہوئی ہے، تو یہ اعتراض وہ انبیاء پہ نہیں کرے گا بلکہ براہ راست اللہ کے علم پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پہ اس کا اعتراض ہوگا کہ اللہ نے ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا امت کی رہنمائی کے لیے اور اس کو آئیڈیل بنا دیا اور رول ماڈل بنا دیا کہ جس کا اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، وہ بذات خود لوز کریکٹر ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ براہ راست اللہ کے علم پہ اعتراض جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا، اہل اسلام کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اکمل ہے، محیط ہے، ہر چیز کو محیط کلی، علم محیط کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ما کان ما یکون، سب کا علم تفصیلی طور پہ اس کے پاس ہے، اور اس کا علم کبھی بھی غلطی نہیں کھاتا، اس کے علم میں کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ تو سب سے پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، جس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا یہ بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اگر ان کی معصومیت پر اعتراض ہوگا تو یہ اللہ پر اعتراض ہوگا، اور اگر اللہ کی ذات پہ اعتراض ہوگا تو یہ چیز ایمان کے منافی سمجھی جاتی ہے، ایسے آدمی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسری جماعت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان تک ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو چنا۔ نبیوں اور رسولوں پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ ڈالی تو اللہ رب العزت نے مجھے خاص کر کے اپنی محبت کے لیے چنا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب اللہ، باقی کسی نبی کا لقب حبیب اللہ نہیں ہے، آپ کا لقب ہے حبیب اللہ، یعنی اللہ کے محبوب۔ تو سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کے لیے چنا، اس لیے آپ کا لقب حبیب اللہ رکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی اور پھر میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو میری صحابیت اور صحبت کے لیے چنا۔ چنانچہ جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام چنے ہوئے بن گئے، اسی طریقے سے انبیاء کے بعد حضرات صحابہ اکرام بھی اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ اور سلیکٹڈ منتخب لوگ بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے۔ اور کس لیے چنا ہے؟ اپنے نبی کی صحابیت کے لیے، اپنے نبی کا شرف صحبت ان کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا، اور چن کے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا فرما دیا اور ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال فرما دیا۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق بھی اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت ہیں، منتخب جماعت ہیں۔ یہ جماعت چونکہ نبی تو نہیں ہے کہ اس کو معصوم سمجھا جائے، یہ نبی نہیں ہے، چونکہ معصومیت صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی کے علاوہ کوئی انسان بھی معصوم نہیں ہو سکتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کسی نہ قسم کی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس سے معصیت کا صدور ہو سکتا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام چونکہ معصوم نہیں، لیکن چونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست چنی ہوئی جماعت ہے اور ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے اللہ نے چنا ہے، اس لیے اس جماعت کے متعلق بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ بشری تقاضے کے تحت، چونکہ نبی تو یہ نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، یہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، یہ چونکہ نبی تو نہیں غیر نبی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی کی صحابیت کے لیے چنا ہے۔ تو محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر خدا نخواستہ ان سے بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی معصیت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کی معافی کا ایڈوانس اعلان کر دیا ہے۔ گناہ ان سے بعد میں ہوگا، غلطی ان سے بعد میں ہوگی، معصیت کا ارتکاب ان سے بعد میں ہوگا۔ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی نیکیاں اتنی مقبول اور اتنی بلند مرتبے کو پہنچ چکی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک خاص خصوصیت والا معاملہ فرمایا کہ ان سے گناہ کا صدور بشری تقاضے کے تحت ہو سکتا ہے، ان سے غلطی ممکن ہے، ان سے معصیت کا صدور ممکن ہے۔
اگر بشری تقاضے کے تحت خدا نخواستہ ان سے غلطی بھی ہو جائے تو غلطی ان سے بعد میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان پہلے فرما دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا ایڈوانس اعلان کر دیا ہے تو عام قاعدہ بھی شرع کا یہ ہے کہ اگر کسی عام آدمی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے اور وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کے سامنے اس کے گناہ کا تذکرہ نہ کیا جائے اور نہ اس کے پس پشت اس کے گناہ کا تذکرہ کیا جائے اور نہ اس کے گناہ کا اس کو تانا دیا جائے کہ تو ایسا تھا، تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، تو نے فلاں وقت یہ کرتوت کیا، فلاں وقت تو نے یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا۔ جب کوئی آدمی عام آدمی بھی بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باقی جو اس کے بندے ہیں ان کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ یہ میرا بندہ جو گناہ کر کے توبہ طائب ہو چکا ہے، اب تمہیں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کے کسی گناہ کا تذکرہ کرو یا اس کے کسی گناہ کا اس کو تانا دو یا اس گناہ کو بنیاد بنا کے تم اس کے اوپر کسی قسم کی جرح کرو۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ایسی جماعت ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے خود کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو بھی کرو گے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ان کی نیکیاں اللہ کے ہاں اتنی مقبول اور اتنی زیادہ بلند مرتبے کو پہنچ چکی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی بشری تقاضے کے تحت ان سے کوئی گناہ صادر بھی ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو اللہ نے ان کی ایڈوانس معافی کر دی ہے۔ پھر عام آدمی گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے، اس کی توبہ کی قبولیت کے علم کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو ایسی جماعت ہے کہ جن کے متعلق بذریعہ وحی مطلع کر دیا گیا کہ سب کچھ معاف ہو گیا۔ جب بذریعہ وحی مطلع ہو گیا کہ ان سے اگر خدا نخواستہ بعد میں بھی کچھ ہو جائے تو ہم نے معاف کر دیا ہے، ان کا اور ہمارا معاملہ ہے، ہم نے ان کے معاملے کو بالکل بے باک کر دیا، بالکل صاف کر دیا ہے، تو جن کے بارے میں یقینی طور پہ مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے ان کے متعلق اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات پہنچے بھی کہ ان سے بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، خدا نخواستہ ان سے معصیت کا صدور ہوا ہے، خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو ہمیں تو قطعی اور یقینی ذریعے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی خاص جماعت ہے، اسپیسیفک یہ ایک جماعت ہے کہ جس جماعت سے اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی بھی ہو جائے گی، کوئی معصیت ہو جائے گی، کوئی گناہ ہو جائے گا تو ہم نے ان کی معافی کا پہلے سے اعلان کر رکھا ہے اور وہ گناہ ان کی اس بخشش اور معافی کے اعلان کو متاثر نہیں کرے گا۔ ہم نے ایڈوانس ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا اور جنت کے ٹکٹ بھی اپنے نبی کے ہاتھ سے اور زبان سے ان کو دلوا دیے۔ جب یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے یقینی طور پہ یہ ہمیں بتا دی گئی ہے تو اس کے بعد بحیثیت مسلمان کسی کے لیے یہ بھی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ کسی بھی ریفرنس سے یا کسی بھی حوالے سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ذرا برابر بھی اپنے دل کے اندر بدگمانی پیدا کرے یا ان کی سیرت اور ان کے کردار کے متعلق خدا نخواستہ کوئی بات اس تک پہنچے اور کسی بات کو وہ تاریخ کے حوالے سے اگر وہ دیکھے اور دیکھ کے پھر حضرات صحابہ اکرام کے متعلق وہ بدگمانی اختیار کرنے کی کوشش کرے تو یہ یقیناً وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنی، اس جماعت کے ہر فرد کے ساتھ ہماری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم یہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، جب وہ کوئی وعدہ کسی سے کر بیٹھتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ جنتی لوگ ہیں، ان کی بخشش کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہوئی ہیں وہ بشارتیں اپنی جگہ پہ اٹل ہیں، حقیقی اور یقینی ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی بہت ہی کور باطن ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا جو ان کے اوپر طعن و تنقید کرے گا، ان کے اوپر تشنیع کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، خبردار ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے میرے صحابہ کے معاملے میں، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو کبھی بھی طعن و تشنیع کا نشانہ، تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعد میں آنے والی امت کو اس بات سے ڈرایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اعتراض کا موقع پیدا ہو سکتا ہے
کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہیں، ان کے متعلق تمہیں کوئی ایسی خبر مل سکتی ہے، کوئی ایسا تمہیں حوالہ مل سکتا ہے، کوئی ایسی اطلاع مل سکتی ہے کہ جی فلاں صحابی سے کسی وقت یہ غلطی ہو گئی، لیکن خبردار تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تم ہرگز اس کے مجاز نہیں ہو کہ تم میرے کسی صحابی کے اوپر اعتراض کرو، خواہ وہ کوئی ایک صحابی ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کا مجموعہ ہو، تمہیں بعد میں آنے والوں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ تم میرے کسی صحابی پہ اعتراض کرو یا اس مجموعے کے اوپر اعتراض کرو۔ تو بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں کہ انبیاء کے بعد ہم اس جماعت کو مقدس ترین جماعت سمجھیں، اور انبیاء کے بعد اس کو اپنا پیشوا سمجھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اور قرآن کریم جو کچھ ان کے بارے میں کہتا ہے اس کی روشنی میں ہم ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں غلطی جو لگتی ہے، وہ غلطی کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا جو سورس ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں وہ اس آدمی کو لگتا ہے کہ جس آدمی نے صحابہ اکرام کو پڑھنے کی کوشش تو کی لیکن تاریخ کے آئینے میں پڑھنے کی کوشش کی۔ جو آدمی بھی حضرات صحابہ اکرام کو تاریخ کے آئینے میں پڑھنے کی کوشش کرے گا وہ یقیناً ٹھوکر کھائے گا۔ اگر صحابہ اکرام کو مطالعہ کرنا ہو، ان کو اسٹڈی کرنا ہو، تو قرآن کے اور حدیث مبارکہ کے آپ حوالہ جات کی روشنی میں، آپ قرآن و سنت کے آئینے میں، قرآن اور حدیث کے آئینے میں آپ صحابہ اکرام کو اسٹڈی کریں، آپ صحابہ اکرام کو پڑھیں تو قرآن کے آئینے میں پڑھیں، صحابہ اکرام کو ضرور پڑھیں، حدیث کے آئینے میں پڑھیں۔ تاریخ کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی تاریخ کی کوئی بات قرآن و سنت کے متصادم حضرات صحابہ اکرام کی کردار کشی کے اوپر مبنی ہے تو ہم ایسی تاریخ کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکیں گے، اور ہم حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں ہم وہ نظریہ اور عقیدہ تسلیم کریں گے اور اس کو ہم فوقیت دیں گے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے اور جو نبی کے فرمان نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ گہری وابستگی اور عقیدت نصیب فرمائے، اور ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ہر قسم کی بدگمانی سے اپنے آپ کو اللہ ہمیں بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔